السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ سی اے اے پر سپریم کورٹ نے مرکز کو جاری کیا نوٹس، فی الحال اس قانون پر روک لگانے سے انکار، آئندہ سماعت 9 اپریل کو۔ مودی کی گارنٹی کا حشر انڈیا شیئرنگ جیسا ہی ہوگا، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ گستاخ رسول ملون نوپور شرما بی جے پی کی طرف سے لڑیں گی الیکشن۔ سنجے سنگھ نے لیا راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی اے اے پر سپریم کورٹ نے مرکز کو جاری کیا نوٹس، فی الحال اس قانون پر روک لگانے سے انکار، آئندہ سماعت 9 اپریل۔ سپریم کورٹ نے سی اے سے متعلق داخل عرضیوں پر 19 مارچ کو سماعت کی اور اس معاملے میں مرکز کی مودی حکومت کو نوٹس جاری کر 3 ہفتے کے اندر جواب مانگا ہے۔ ساتھ ہی اس معاملے میں آئندہ سماعت کے لیے 9 اپریل کی تاریخ مقرر کی ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے سی اے اے پر اسٹے لگائے جانے سے متعلق عرضی دہندگان کا مطالبہ منظور نہیں کیا، یعنی سی اے اے پر فی الحال روک لگانے سے عدالت عظمیٰ نے انکار کر دیا۔ قابل ذکر ہے کہ سی اے اے کو لے کر مجموعی طور پر 237 عرضیاں داخل کی گئیں۔ اس پر چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے بی پردیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے آج سماعت کی اور دونوں فریقین کی دلیلیں سنی۔ سماعت کے دوران سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عرضیوں اور درخواستوں کا جواب دینے کے لیے عدالت سے وقت طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ 237 عرضیاں ہیں اور اسٹے کے لیے 20 درخواستیں ہیں، جواب دینے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ اس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا آپ 2 ہفتے میں جواب دے سکتے ہیں؟ جواب میں سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ 4 ہفتے کا وقت ٹھیک رہے گا۔ پھر بینچ نے حکومت کو جواب داخل کرنے کے لیے 8 اپریل تک کا وقت دیا ہے۔ آج ہوئی سماعت کے دوران سینئر وکیل کپل سبل نے کہا کہ پارلیمنٹ سے سی اے اے پاس ہوئے 4 سال سے بھی زیادہ وقت بعد اسے نافذ کیا گیا۔ ایک بار پھر کسی کو شہریت دے دی گئی تو اسے واپس لینا مشکل ہوگا، اس لیے ابھی روک لگائی جائے۔ عرض دہندے کی طرف سے پیش ہوئی وکیل اندرا جے سنگھ نے بھی کہا کہ حکومت کو جواب داخل کرنے کے لیے وقت مل گیا ہے اور فی الحال شہریت دینے پر روک لگائی جانی چاہیے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اسٹے لگانے سے انکار کیا اور کہا کہ معاملے کی سماعت 9 اپریل کو کی جائے گی۔ جواب میں ایڈوکیٹ کپل سبل نے کہا کہ اگر اس دوران کسی کو شہریت ملی تو ہم دوبارہ عدالت آئیں گے۔ مودی کی گارنٹی کا حشر انڈیا شیئرنگ جیسا ہی ہوگا، ملکارجن کھڑگے کا بیان۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات میں ان کی پارٹی کی جیت یقینی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی مودی حکومت کی گارنٹی کا وہی حشر ہوگا جو 2004 کے عام انتخابات میں شائننگ انڈیا کا ہوا تھا۔ مسٹر کھڑگے نے آج لوک سبھا انتخابات کے لیے کانگریس کے منشور کو منظور کرنے کے لیے بلائی گئی پارٹی کی اعلیٰ ترین پالیسی ساز تنظیم کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں کہا کہ ملک تبدیلی چاہتا ہے کیونکہ موجودہ حکومت کی ضمانتیں دھوکہ ثابت ہو رہی ہیں۔ ملک کے ماحول سے اب یہ واضح ہو گیا کہ مودی حکومت کی گارنٹی 2024 کے عام انتخابات میں بھی وہی انجام پائے گی جو 20 سال پہلے 2004 کے لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی حکومت کے شائننگ انڈیا نعرے کا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جوڑو نیائے یاترا کے 5 ستونوں میں سے ہر ایک میں 5 ضمانتیں ہیں: کسان نیائے، یوا نیائے، ناری نیائے، مزدور نیائے اور حصہ داری نیائے۔ ہر نیائے ستون کے تحت 5 ضمانتوں کے تحت کانگریس پارٹی نے ایک کل 25 ضمانتیں دی ہیں۔ ان سب کا ذکر منشور میں تفصیل کیا گیا۔ شہید گاہ مسجد کا معاملہ، سپریم کورٹ میں مسجد کمیٹی کی درخواست نامنظور، ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ نے متھرا کے شہید گاہ مسجد تنازع میں مسجد کمیٹی کی جانب سے داخل کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا جس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست میں الہ آباد ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا جس میں اس نے متنازع سے متعلق 15 مقدمات کو ایک ساتھ چلانے کی ہدایت دی تھی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ تمام کیس ایک ہی نوعیت کے ہیں اور اس طرح کے شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا ہے، اس لیے عدالت کا وقت بچانے کے لیے ان تمام مقدمات کو ایک ساتھ سننا بہتر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے متھرا کے شاہید گاہ مسجد شری کرشنا جنم بھومی تنازع سے متعلق الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف مسجد کمیٹی کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت بند کر دی اور الہ آباد ہائی کورٹ سے رجوع ہونے کی ہدایت دی۔ واضح رہے کہ مسجد کی طرف سے تمام مقدمات کو متھرا ضلع عدالت سے ہائی کورٹ منتقل
منتقل کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ مسجد کمیٹی کی درخواست پر اپریل میں سماعت ہوگی۔ آج کا معاملہ 18 میں سے 15 مقدمات کو ایک ساتھ ملا کر سننے کے خلاف تھا، جس میں سپریم کورٹ نے مداخلت نہیں کی ہے۔ مجوزہ الیکشن ملک کے دستور، جمہوریت اور سیکولر شناخت کو برقرار رکھنے کا آخری موقع، ابو عاصم اعظمی کا بیان۔ 2024 کے پارلیمانی انتخابات دستور، جمہوری نظام اور سیکولر شناخت کو برقرار رکھنے کا آخری موقع ہے۔ اس الیکشن میں فسطائی طاقتوں کو شکست نہ دی گئی تو نہ ملک کا دستور باقی رہے گا، نہ جمہوری نظام۔ یہ بات مہاراشٹر کے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے کہا۔ وہ پورو انچل ویلفیئر ایسوسی ایشن ریاض کی جانب سے اہتمام کردہ انٹریکٹیو سیشن سے مخاطب تھے۔ سماجوادی پارٹی مہاراشٹر یونٹ کے صدر و سابق رکن پارلیمنٹ ابو عاصم اعظمی ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہے۔ ابو عاصم اعظمی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں ووٹ ڈالنے والوں میں سب سے کم فیصد مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک کے مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اگر 2024 کے عام انتخابات میں ہم نے اپنا یہ بے اعتنائی کا رویہ تبدیل نہیں کیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی شناخت مٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم ووٹ متحد ہو کر ہی اپنی طاقت منوا سکتا ہے۔ اعظمی نے کہا کہ ملک کے مذہبی قائدین متحد ہوں اور مسلمانوں کو دانشمندی سے ووٹ کے استعمال کرنے میں رہنمائی کرے۔ ابو عاصم نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اب کی بار 400 پار کا نعرہ دینے والی بی جے پی اگر اتنی پر اعتماد ہے تو بیلٹ پیپر کے ذریعے الیکشن کے مطالبے کو تسلیم کرے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے بڑے اور ترقی یافتہ ممالک نے ای وی ایم مشین کے ذریعے الیکشن کے طریقے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ای وی ایم کی مخالفت این جی اوز کی جانب سے ہو رہی ہے، جبکہ یہ مطالبہ شدت کے ساتھ اپوزیشن پارٹیوں کی جانب سے ہونا چاہیے تھا۔ ابو عاصم نے کہا کہ ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین خوف کے زیر اثر اپنی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ لالچ، ذاتی مفاد اور وقتی فائدے کی بنیاد پر دل بدل کا یہ عمل مستقبل میں ملک کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ گستاخ رسول نوپور شرما بی جے پی کی طرف سے لڑیں گی الیکشن۔ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی ملعون لیڈر نوپور شرما لوک سبھا انتخابات میں مقابلہ کرنے والی ہے۔ آسام کے چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ نوپور شرما رائے بریلی سے الیکشن لڑے گی۔ نوپور شرما نے ایک ٹی وی شو کے دوران شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی تھی۔ ملعون نوپور شرما کے خلاف مسلمانوں میں پائی جانے والی شدید برہمی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے اسے پارٹی سے معطل کر دیا تھا۔ اب تازہ طور پر اطلاعات ہے کہ نوپور شرما رائے بریلی سے انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں اور بی جے پی اسے اپنا امیدوار بنائے گی۔ سنجے سنگھ نے لیا راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور پارٹی لیڈر سنجے سنگھ جو دوسری بار راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے تھے، منگل کو 19 مارچ کو 2024 ایوان بالغ کی رکنیت کا حلف لیا۔ عدالت کے حکم پر انہیں پارلیمنٹ ہاؤس لے جایا گیا اور نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین جگدیپ دھنکر کے چیمبر میں حلف دلایا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نارائن سنگھ، راجیہ سبھا کے انتظامی افسران اور سنجے سنگھ کے اہل خانہ موجود تھے۔ ایم پی سنجے سنگھ دوسری بار راجیہ سبھا کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ دہلی ایکسائز گھوٹالے میں ملوث سنجے سنگھ کو 4 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا، تب سے وہ جیل میں تھے۔ اس سے پہلے 16 مارچ کو خصوصی جج کے ناگپال نے تہاڑ جیل کے اہلکاروں کو سنجے سنگھ کو پوری سیکورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ لے جانے کا حکم دیا تھا۔ انہیں اپنے فون استعمال کرنے یا دوسرے ملزمین سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر عدالت نے ان کے وکیل اور خانہ سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ حلف اٹھانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سنجے سنگھ کی اہلیہ انیتا سنگھ جذباتی ہو گئیں۔ اپنے شوہر کی سرکاری رہائش گاہ پر انہوں نے مرکزی حکومت پر آمریت کا الزام لگایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کے لیے خوشی کا موقع ہے، وہ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کریں گے جو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے انہیں سونپی ہیں۔ توہین عدالت کے نوٹس کا جواب نہ دینے پر بابا رام دیو کو ذاتی طور پر عدالت میں پیشی کا حکم۔ سپریم کورٹ نے منگل کے روز یوگا گرو بابا رام دیو کو پتنجلی آیوروید گمراہ کن اشتہارات کے معاملے میں توہین عدالت کی کارروائی کے ضمن میں ان کے خلاف جاری وجہ بتاؤ نوٹس کا جواب داخل نہ کرنے پر انہیں ذاتی طور پر پیش ہونے کا حکم دیا۔ جسٹس ہیما کوہلی اور جسٹس احسن الدین امان اللہ کی بینچ نے رام دیو اور آچاریہ بال کرشن کے جواب داخل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اشتہار کے معاملے میں بادیون نظر میں مجرم ٹھہرائے گئے۔ ان کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل مکل روہتگی نے اس موقع پر سخت اعتراض ظاہر کیا۔ بینچ نے مسٹر روہتگی سے کہا، آپ ہمارے احکامات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ پہلے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ بینچ نے ان سے کہا، آپ نوٹس کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے راحت دینے سے متعلق مسٹر روہتگی کے تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکم میں ترمیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے 29 فروری کو انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے متعلقہ کمپنی اور اس کے ایم ڈی آچاریہ بال کرشن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پورے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ بینچ نے اشتہار کے معاملے میں قانون کے مطابق کارروائی نہ کرنے پر مرکزی حکومت کی سرزنش کی تھی اور کہا تھا کہ وارننگ کے باوجود گمراہ کن اشتہارات کے ذریعے لوگوں کی صحت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سپریم کورٹ نے پتنجلی کو بی پی، ذیابیطس، دمہ اور کچھ دیگر بیماریوں سے متعلق تمام اشتہارات جاری کرنے سے عبوری حکم روک دیا تھا۔
सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना तौर पर गुमराहकुन इश्तेहार जारी करने पर पतंजलि आयुर्वेद और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर MD आचार्य बालकृष्ण को तहीनी अदालत के लिए वजह बताओ नोटिस जारी किया था। आंध्र प्रदेश में कौमी शाहराह से फिजाइया के जंगी तैयारों की परवाज। फिजाइया के जंगी और ट्रांसपोर्ट तैयारों ने फिर से आंध्र प्रदेश में जिले पावटला के अड्डंकी में कौमी शाहराह पर लैंडिंग और टेक ऑफ करके अपनी सलाहियत और महारत का मुजाहरा किया। फिजाइया ने मंगल के रोज़ एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इसके सिक्वी 30 और हाक जंगी तैयारे पीर के रोज़ जिले बापटला अड्डंकी के करीब नेशनल हाईवे 16 पर उतरे और बाद में वहां से उड़ान भरी। इन तैयारों ने कौमी शाहराह को हंगामी लैंडिंग की सहूलत के तौर पर इस्तेमाल किया। बदअज़ां फिजाइया के कार्गो तैयारे AN-32 और डोरनेट ट्रांसपोर्ट तैयारे भी वहां उतरे। हर हाईवे पर बनी इस पट्टी से टेक ऑफ किया। इस पेचीदा ऑपरेशन के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ज़िले इंतज़ामिया, रियासती पुलिस और फिजाइया के दरमियान बेहतर तालमेल देखा गया। इससे कबल भी फिजाइया मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कौमी शहरों पर जंगी तैयारे उतार चुकी है। YSR कांग्रेस रुकन असम्बली कांग्रेस में शामिल। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के रुकन असम्बली आर्थर ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाई शर्मिला ने पार्टी का खंडवा पहनाकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। हाल ही में बरसर इख्तिदार जमात की जानिब से जारी करदा उम्मीदवारों की फहरिस्त में इनका नाम शामिल नहीं था, जिस पर उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इनको कांग्रेस का टिकट मिलने का इम्कान है। आर्थर असम्बली में नंदीकोट कोर हल्के की नुमाइंदगी करते थे। मिलावटी ग़िज़ाई प्रोडक्ट्स की गैरकानूनी फ़रोख्त, एक शख्स गिरफ्तार। मुद्दत की तकमील वाले और मिलावटी ग़िज़ाई प्रोडक्ट्स की गैरकानूनी फ़रोख्त का पता चलाते हुए शहर हैदराबाद की शमसाबाद SOT ने बालाजी इंडस्ट्रीज पर छापा मारा और एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर के रहने वाले 32 साल राजेश उपाध्याय के तौर पर की गई। पुलिस ने 230 बोतल रेड चिल्ली सॉस, 128 बोतल ग्रीन चिल्ली सॉस, 31 बोतल सोया सॉस, 23 बोतल विनेगर और 30 लीटर टमाटर पेस्ट और 4 लीटर मिल्क कलर, 2 किलो गम, 2 किलो सोडियम बेजोट और 4 किलो आटा और दीगर सामान को जब्त कर लिया। मुलजिम नुकसानदा केमिकल्स और मसनूई रंगों से सॉस बना रहा था। पुलिस ने मजमूई तौर पर 3,50,000 रुपये मालियत की मिलावट शुदा सॉस जब्त कर लिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। 2 जजेस का तेलंगाना हाईकोर्ट तबादला, सदर जमहूरिया की मंजूरी। मरकजी हुकूमत ने मुत्तला किया है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुजय पायल और कलकत्ता हाईकोर्ट से जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य का तेलंगाना हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से इन तबादलों की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी कॉलेजियम, जिसकी क़ियादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ कर रहे थे, ने फरवरी के दूसरे हफ्ते में 2 जजों के तेलंगाना हाईकोर्ट में तबादले को मंजूरी दी।
اور مزید کارروائی کے لیے اپنی سفارشات مرکزی حکومت کو روانہ کر دی۔ صدر جمہوریہ نے چیف جسٹس آف انڈیا سے مشاورت کے بعد ان تجاویز کو منظوری دی۔ مہاراشٹر کے غداروں کا نام تاریخ میں درج ہوگا، سنجے راوت کا بیان۔ آئندہ لوک سبھا انتخابات کے پس منظر میں راج ٹھاکرے کی مہاراشٹر نونرمان سینا پارٹی کی مہاراشٹر میں بی جے پی کے ساتھ ہونے جا رہے ممکنہ اتحاد پر سخت تنقید کرتے ہوئے شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے کہا کہ دہلی جانا ان کا حق ہے، لیکن مہاراشٹر کے غداروں کا نام تاریخ میں درج ہوگا۔ واضح رہے کہ راج ٹھاکرے کی مہاراشٹر نونرمان سینا اب ریاست میں بی جے پی کے اتحاد کا حصہ بننے کا امکان ہے، جس کے لیے راج ٹھاکرے کل رات 10 بجے دہلی پہنچے۔ نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس ان کے ساتھ ہیں۔ 4 دنوں میں یہ دوسری بار ہے جب ٹھاکرے اپنے فرزند امت ٹھاکرے کے ساتھ دہلی پہنچے، جہاں وہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی صدر جے پی نڈا سے ملاقات کے بعد اتحاد کا اعلان کر سکتے ہیں۔ راج ٹھاکرے کے دہلی جانے کو ان کا حق قرار دیتے ہوئے سنجے راوت نے کہا کہ راج ٹھاکرے کے مہایوتی میں جانے سے مہا وکاس اگاڑی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مودی اور شاہ جنہوں نے بالا صاحب ٹھاکرے کی قائم کردہ شیو سینا کے سلسلے میں مہاراشٹر کے ساتھ ناانصافی کی، اگر ٹھاکرے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ریاست کی تاریخ میں ایسے لیڈروں اور پارٹیوں کے کردار کو تاریخ میں درج ہوں گے۔ راوت نے کہا کہ اگر انہیں مراٹھی لوگوں سے پیار ہے تو وہ ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ جھارکھنڈ کے گورنر کو تلنگانہ اور پڈوچیری کا اضافی چارج دیا گیا۔ جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو تلنگانہ ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری کا اضافی چارج دیا گیا۔ صدر جمہوریہ نے دونوں جگہوں کے لیے باقاعدہ انتظامات کیے جانے تک اپنے فرائض کی انجامدہی کے لیے مقرر کیا۔ راشٹرپتی بھون نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ صدر دروپدی مرمو نے تلنگانہ کے گورنر تمل سائی سوندراراجن کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ نے جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادھا کرشنن کو مقرر کیا تاکہ وہ تلنگانہ کے گورنر اور مرکز کے زیر انتظام علاقے پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے فرائض کے علاوہ باقاعدہ انتظامات کیے جانے تک ان کے فرائض انجام دے۔ قابل ذکر ہے کہ تلنگانہ کی گورنر تمل سائی سوندراراجن نے پیر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ سوندراراجن کے پاس پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کا چارج بھی تھا۔ شہر کے عوام کے لیے خوشخبری، ناظرین، انڈیا کا سب سے بڑا اسنوکر پارلر آپ کے اپنے شہر میں الامین اسنوکر پارلر کا شاندار افتتاح۔ آج انڈیا کا سب سے بڑا اسنوکر پارلر شہر حیدرآباد ٹپا چبوترا علاقے میں نصیب کمپلیکس پہلی منزل پر الامین اسنوکر پارلر کا خوبصورت افتتاح مہمان خصوصی ایم پارٹی کے کاروان کے MLA کوثر محی الدین کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ دتاتریہ نگر کے کارپوریٹر ذاکر باقری بھی اس وقت موجود تھے۔ اس موقع پر الامین اسنوکر پارلر کے پروپرائٹر سید عبدالساجد، شیخ سمیع الدین، سید عبدالمقید نے مہمانوں کا استقبال کیا، شال پوشی و گل پوشی کی۔ سب سے بڑا بگیسٹ حیدرآباد میں لانچ کریں آج اس کا افتتاح تھا۔ آج کوثر محی الدین صاحب آ کر افتتاح کیے ہیں، اور آپ سے تمام سے گزارش ہے دعاؤں میں اور اس میں یاد رکھیں۔ 20 بورڈ ہے پورے انڈیا کے، سب سے زیادہ ہے بورڈ یہاں پہ۔ یہاں پہ آپ کو گراکا ہے 4، سیمی انگلش ہے، فرینچ ہے، اور منی انگلش ہے، اور فول ہے انگلش ہے۔ حیدرآباد میں نہیں، انڈیا میں اتنے بورڈ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایک فلور پہ اتنا بڑا بورڈ کلب انڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا بورڈ دلی میں ہے جو 18 بورڈ ہے اس کے پاس، زیادہ اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھے۔ حیدرآباد میں پہلی بار لانچ ہوا ہے جو یہاں پہ سب سے بڑا 20 بورڈ کا ہے۔ ٹائمنگ صبح 9 بجے سے لے کے شام میں 12 بجے تک۔ آپ کا لوکیشن کہاں پہ ہے؟ یہ ٹپا چبوترا TS کے پاس نصیب فنکشن ہال جو تھا بند ہو چکا ہے، نصیب کیف ہے، اس کے اوپر فرسٹ فلور پہ ہے یہ الامین اسنوکر پارلر۔ چارجز کیا رہیں گے؟ یہ حیدرآباد سے سب سے زیادہ کم چارجز اپنے پاس ہی ہے۔ گراکا کا 220 رہے گا، انگلش کا 170، فرینچ کا 130 اور پول کا 100 روپیز رہے گا پر آور۔ اور کسی مطلب نئے ینگسٹر کو سکھانے کے لیے اپنے پاس؟ ہاں، وہ ٹریننگ کوچنگ ہے سر۔ جو 9 بجے سے کوچنگ کا ٹائم 10 بجے سے ہے، اگر کوئی آنا چاہے ایڈمیشن لیے بعد ان کو 10 بجے سے 4 بجے تک ٹریننگ سینٹر ہے، ان کو پورا اکیڈمی میں سب سکھایا جائے گا ہر چیز، اور ٹرین کر کے آگے تک نیشنل کھلانے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ 8247 237719 2347 2347 سید عبدالساجد، یہ ہمارے پارٹنر سمیع بھائی، آج الامین مہنگا کٹے گا رہی۔
आप हाथ पूरा हाथ नीचे नीचे गजा में हलाकतों की तादाद 31,726 हो गई। गजा की पट्टी में जारी इसराइली जारियाना हमलों में मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 31,726 हो गई, जबकि 73,792 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने पीर के रोज़ प्रेस बयान में ये इत्तला दी। वज़ारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली फ़ौज की दहशतगर्दाना कार्रवाई में 81 फ़लस्तीनी शहीद और 116 ज़ख्मी हुए। बयान में कहा गया कि इजरायली बमबारी और सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस के अमले की कमी के सबब कुछ मुतासरीन मलबे तले दबे हुए हैं। शहर के प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे फ़ीस न देने की वजह से हॉल टिकट्स नहीं दिए गए। जनाब M.A. मुजीब, हाई कोर्ट एडवोकेट का बयान। हाई कोर्ट एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर के बाद प्राइवेट स्कूल्स ने बच्चे फीस अदा न करने पर हॉल टिकट्स रोक दिए। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान से गुजारिश की कि वो बच्चों से नरमी से पेश आए और फीस में रियायत के साथ साथ अक़सात में अदा करने की सहूलत दे। आज से SSC के एग्ज़ाम्स का आगाज़ हो चुका है, लेकिन शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ महल्ले जात से कई टेलीफोन्स मौसूल हो रहे हैं जिनमें बच्चों के वालिदैन की शिकायत है कि कुछ प्राइवेट इंतज़ामिया स्कूल्स के जो इंतज़ामिया है, प्राइवेट मैनेजमेंट स्कूल्स, फ़ीस की अदायगी नहीं हुई, इस रीज़न से उनको हॉल टिकट्स नहीं दिए और हॉल टिकट्स देने में बहुत दुश्वारी करें। तो मैं हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद को वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे या कोई एक ऐसा टेलीफोन नंबर मुहैया कराए जो टोल फ्री नंबर हो, जो 24 आवर्स अवेलेबल रहे। ऐसे जो शिकायतें हैं जहाँ पे स्कूल इंतज़ामिया प्राइवेट स्कूल्स के हॉल टिकट्स देने से रोक रहे हैं और हरासमेंट पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, तो ऐसी शिकायतें फौरी DO तक पहुँचा जा सके, तो इसलिए इक़दाम करना ज़रूरी है। साथ ही साथ खैर अब SSC के एग्ज़ाम्स का आगाज़ तो हो गया है और सुनने में ये भी आ रहा है कि फीसेस प्राइवेट मैनेजमेंट के स्कूल्स बहुत बढ़ा दिए हैं। तो अब जब आइंदा साल जब तालीमी साल का आगाज़ होगा तो मेरी हुकूमत से ये मुतालिबा रहेगा कि एक ऐसी कोई कमेटी बनाए जो ये स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स का मुसलसिल इसका मायना करते हुए एक मॉनिटरिंग करे और जहाँ कहीं भी ये लोग हेवी फीसेस वसूल कर रहे हैं, ऐसे मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ में एक्शन हो सके। मैं फिर एक बार हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि इस चीज़ का नोट लें कि ऐसे स्कूल्स जो हॉल टिकट्स देने से रोके हैं उनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई हो और ऐसे चीज़ों को रिपोर्ट करने के लिए कोई टोल फ्री नंबर बच्चों के पेरेंट्स को, सरपरस्तों को मुहैया किया जाए। अगर सरपरस्त आपके पास आया तो आप कुछ उनको हेल्प कर सकते हैं? नहीं कर सकता, ना मेरे पास हुकूमत है, ना मैं CM हूँ, ना PM हूँ। आप मेरे को MLA बनाइए या नहीं तो MP बनाइए, मैं बराबर कर दूँ। रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, दूसरे तीसरे दहे में भी कसरत से इबादत करे। मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई का बयान। तुम पर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तक़वा परहेज़गारी आ जाए, तुम्हारा रोज़ा और इबादत कबूल हो गई। सहाबा कराम रमज़ान आने का साल भर इंतज़ार करते थे। इन ख़यालात का इज़हार मौलाना सूफ़ी अरशद चिश्ती अबुल उलाई सजदा नशीन खानक़ाह सूफ़िया अबुल उलैया ने मंडी मिरालम में एक दिनी इज्तिमा को मुखातिब करते हुए किया। फर्द के अंदर अगर जो है अगर तक़वा और परहेज़गारी आ गई तो ये समझ लो कि तुम्हारा रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, ताकि जो है अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ, तो फिर रोज़ा बेशक तुम्हारे अंदर तक़वा लेकर आता है। अगर तुम्हारे अंदर तक़वा नहीं आ रहा है तो ये समझ लो कि तुम्हारा रोज़ा नाक़िस हो गया है, और अगर तुम्हारे अंदर तक़वा आ गया तो ये समझ लो कि रब की बारगाह में तुम्हारा रोज़ा कबूल हो गया। रब की बारगाह में
تمہارا روزہ قبول ہو گیا. لیکن عزیزان گرامی قدر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن روزے کے جو روزے کی جو پابندیاں بتائی گئی ہے کسی چیز کے اوپر ہم عمل پیرا نہیں ہوتے، کسی چیز کے اوپر جو ہے ہم عمل پیرا نہیں ہوتے. آج ہم اپنے آپ زندگی کا مشاہدہ کریں، جبکہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان کا پورا سال انتظار کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پورے سال جو ہے رمضان کا انتظار کیا کرتے. چنانچہ جو ہے خود مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے گرمی کی شدت ہو، روزے کی حالت میں ہو، جہاد کی حالت میں ہو، ایسے میں جو ہے میں اللہ سے ملاقات کروں. یہ مولا مشکل کشا کا ارشاد ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر ہمارے پاس جو ہے نا ہم کو جو ہے گرمی آتی ہے تو آج لوگوں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم گرمی کی حالت میں ہیں تو لا محالہ جو ہے روزے کو ترک فرما دیں. ہم حلیہ بہانے تلاش کرتے ہیں روزے کو جو ہے کس طریقے سے ترک کیا جائے. شریعت میں فلاں چیز کا موقع دیا گیا ہے تو لا محالہ جو ہے ہم روزے کو ترک کر سکتے ہیں. اس چیز کے جو ہے حلیہ بہانے ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن یاد رکھو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے اگر جان بوجھ کر ایک روزے کو جو ہے بلا عذر شرع اگر ترک کر دیا اور اس نے زندگی بھر اگر روزہ رکھا تو اس ایک روزے کا بدل نہیں ہوگا. اگر زندگی بھر بھی جو ہے اس نے اگر روزہ رکھ لیا تب بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزہ بلا عذر شرع اس جس نے ترک کر دیا، اگر ایک روزہ بھی اگر جو ہے ترک کر دیا اور زندگی بھر پھر اگر جو ہے ایک ایک کر جو ہے روزے رکھتا رہا تب بھی اس ایک روزے کا بدل نہیں ہوگا. بزم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام غیر طرحی نعتیہ مشاعرہ اور دعوت افطار. بزم سرور کونین کے زیر اہتمام غیر طرحی نعتیہ مشاعرہ اور دعوت افطار کا حسامیہ نونہال اسکول یاقوت پریمی نیقاد عمل میں آیا. مولانا محمد زعیم الدین حسامی نے مخاطب کیا. جناب تشکیل انور رزاقی نے مہمانوں کا استقبال کیا. اے شاہ منبر کرم کر دو کرم. اس کے بھی ذکر رسول ہوتا ہے، ہوائیں لیتی ہے اس مکان کا بوسہ. دشمنوں نے دین کو تلوار سے، دین حق پہلا مگر سرکار کے کردار سے. نبی کا جب تصور ہو تو آسان ہے سنبھل جانا، نبی کے نام سے لازم ہے قسمت کا بدل جانا. تو اکرام سے روز محشر وہ نوازے جائیں گے انعام سے. عمر صدیق اکبر یا علی عثمان ہو عمر صدیق اکبر یا علی عثمان ہو، عشق سرور میں ہر ایک کی ایک الگ پہچان ہے. عشق سرور میں ہر ایک کی ایک الگ پہچان ہے. قابل تقلید ہے اسوہ نبی کا حشر تک، قابل تقلید ہے اسوہ نبی کا حشر تک. مصطفیٰ کی مصطفیٰ دو جہاں کی جان ہے. نہیں ہے سب کے تعریف مصطفیٰ کی، بس میں نہیں ہے سب کے تعریف مصطفیٰ کی. نعت نبی کا لکھنا توفیق ہے خدا کی، نعت نبی کا لکھنا توفیق ہے خدا کی. لکھو جو نعت کو دل کو قرار ملتا ہے، لکھو جو نعت کو دل کو قرار ملتا ہے، نبی کے ساتھی پروردگار ملتا ہے. لکھو جو نعت کو دل کو قرار ملتا ہے، نبی کے ساتھی پروردگار ملتا ہے. میرے خیال کا مرکز ہے جب سے ذات نبی، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ کو وقار ملتا ہے. ساری تعریف فقط آپ کے کردار کی ہے، ساری تعریف فقط آپ کے کردار کی ہے. روشنی پھیلی ہوئی آپ کے انوار کی ہے. آپ کی یاد سے روشن ہے گلستان حیات. آپ محشر میں عذابوں سے دلائیں گے نجات. بھوک اور پیاس کا احساس مٹا دیتا ہے، بھوک اور پیاس کا احساس مٹا دیتا ہے. روزداروں کو وہ روحانی غذا دیتا ہے، روزداروں کو وہ روحانی غذا دیتا ہے. حمد لکھنے کی بھی توفیق خدا دیتا ہے، حمد لکھنے کی بھی توفیق خدا دیتا ہے. ذہن میں بھول خیالوں کے کھلا دیتا ہے. اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت. ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں. دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے.